سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کانا عبد راہب، ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ راہب تھا، یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کہیں پہ عبادت کے لیے ویرانے میں اپنا چھوٹا سا ایک مکان بنا کے رہ رہا تھا، عبادت کرتا تھا۔ اسی عبادت کرتے کرتے اپنی اسی عبادت گاہ میں 60 سنتاً 60 سال بیت گئے۔ 60 سال کے بعد اچانک ایک عجیب کام ہوتا ہے، ایک عورت وہاں سے گزرتی ہے، فنازلت الی جنبہ، اس کی عبادت گاہ کے پاس ہی کسی راستے پہ وہ ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ فنازل الیہا، وہ عورت کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے، شیطان اسے ورگلاتا ہے، فواقعہا 6 لیال، وہ اس سے بدکاری کر بیٹھتا ہے، اور بدکاری 6 دن تک اس کا وہ بدکاری کے عمل کو دہراتا رہتا ہے۔ ثم سکت فی یدہ، جب اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، فحارب، وہاں سے دوڑا، فأتی المسجد، وہ مسجد میں آ گیا، فآوی فیہ، مسجد میں آ کے اوا فیہ، اس مسجد میں وہ بیٹھ گیا، زارو کی طرح رونا شروع کر دیا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اسی روتے دھوتے شرمندہ ہوتے توبہ کرتے اس کے کچھ دن گزر گئے۔ انتہائی بھوک لگی ہوئی ہے، انتہائی بھوک میں غالباً 3 دن گزر گئے یا کچھ دن گزرے، اس نے کچھ بھی کھایا نہیں پیا نہیں۔ ثم اتی برغیف، اس بھوک اور پیاس جب اپنے آخری پوائنٹ پر پہنچی ہوئی تھی، کوئی آنے والا آتا ہے، اسے ایک روٹی تھما دیتا ہے کھانے کے لیے، لیکن یوں ہی وہ روٹی لے کے کھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، ایک آدمی دائیں طرف سے آتا ہے اور اس سے روٹی مانگ لیتا ہے، اور ایک آدمی بائیں طرف سے آتا ہے، وہ روٹی مانگ لیتا ہے، اور وہ بھی اللہ کا بندہ اس روٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا، اس فرمان کے اندر وہ آدھی روٹی ایک کو دے دیتا ہے دائیں طرف ان یمینی ہی، اور آدھی روٹی ان یساری ہی بائیں طرف والے کو دے دیتا ہے۔ ثم بعث الیہ ملک، ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھیج دیا جاتا ہے، فقبض روحہ، وہ فرشتہ آ کے اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوتی ہے، اس کی 60 سالہ عبادت میدان کے ایک پلڑے میں رکھی جاتی ہے، اور 6 راتوں کا زنا میدان کے دوسرے پلڑے میں رکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن بات بڑی عجیب ہوتی ہے، 60 سالوں کی عبادت وہاں پہ ہلکی ہو جاتی ہے، اور 6 راتوں کا زنا وہاں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو نجات کے راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ آدمی بھی گھبرا گیا۔ این اسی وقت جب یہ مایوس ہو رہا تھا، ثم اوتی برغیف، وہ روٹی جو اسے شدید بھوک کے وقت بھی اس نے لوگوں میں تقسیم کر دی، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی ہمدردی لوگوں کے لیے جو اس کے سینے میں تھی، وہ روٹی لا کے اس کی عبادت والے پلڑے میں اس کے ساتھ رکھ دی گئی۔ اب معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ اب وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے مروی 9813 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے کہ انسانوں کے ساتھ کی گئی ہمدردی میرے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جاتی ہے، بعض دفعہ انسان کی نجات کے لیے وہ بہت بڑا عمل بن جاتا ہے۔ تو آج کل ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں، یہ پورا پاکستان اور پاکستان میں بسنے والا، آپ کی گلی میں بیٹھا ہوا کوئی آپ کا پڑوسی، آپ کے رشتہ داروں میں بیٹھا ہوا کوئی آپ کا رشتہ دار قریبی، آپ کے دوستوں میں بیٹھا ہوا کوئی سفید پوش، اس وقت ہو سکتا ہے اس کی سفید پوشی، اس کی شرم، اس کا بھرم اپنے آپ کو ایکسپوز نہ ہونے دے، اس کی عزت نفس، اس کی خودداری، اس کی ایگو اس حوالے سے بڑی سینسٹیو ہو، لیکن اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی آخرت کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر آپ کی نظروں میں کوئی بھی ایسا، ذرا دیکھیے ان علاقوں میں جو ہمارے مشرقی پنجاب کے علاقے ہیں، یہ پاک وطن کے علاقے، منچن آباد، بہاول نگر کے علاقے، سیلاب کی کیا کیفیت ہے، چھت ان کی وہ ان کے سروں پہ نہیں رہی، چولہے ان کے جلنے سے رہے، مال ان کا بہہ گیا، جانور مویشی تک پانی کی زینت بن گئے، وہ گھروں سے بے گھر، وہ سڑکوں کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے، وہ روٹی کے نوالے کے منتظر۔ اگر ایسے میں آپ کی طرف سے کچھ ان کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، اپنی گلی میں بیٹھے ہوئے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، تو یہ کتنا عظیم عمل ہے۔ یہی مسلمانوں کی اصل ہمدردی۔ میں آخر میں ایک بڑی تکلیف سے بات کروں گا، یہ ہم جو بر صغیر سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، ان کو اس حوالے سے بہت سوچنا چاہیے۔ جب لوگوں کی ہمدردی کی بات آتی ہے، اللہ کی مخلوق کی ہمدردی کی بات آتی ہے، تو حالات بڑے عجیب ہیں۔ ہم اپنے خطے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لاہور میں گلاب دیوی ہاسپٹل بنا ہوا نظر آتا ہے، لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل بنا ہوا نظر آتا ہے، بہاولپور میں وکٹوریا بنا ہوا نظر آتا ہے، لاہور میں گنگا رام ہاسپٹل بنا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم مسلمانوں کے تلاش کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے رفاہی اور ہمدردی والی کچھ چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن زیادہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، کسی بیگم نے کہا اور مغل بادشاہ اٹھا اور تاج محل بنوا دیا۔ ایک وہ تھے
کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے علاج گاہیں بنواتے چلے گئے، جن کا آخرت پہ ایمان نہیں، اللہ پہ ایمان نہیں، کعبے پہ ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، قبر کے سوالوں پہ ایمان نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب پہ ایمان نہیں، جنت جہنم پہ ایمان نہیں، وہ گنگا رام بنائیں، وہ لیڈی ولنگٹن بنائیں، وہ وکٹوریا بنائیں، وہ گلاب دیوی بنائیں، اور دوسری طرف ہم مسلمان جن کا سب کچھ آخرت کے لیے ہوتا ہے، ہمارے بڑے تاج محل بناتے بناتے، شالیمار باغ بناتے بناتے چلے گئے۔ یہاں پہ آج جو ہو رہا ہے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔